پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے۔ درود و سلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں مرحبا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدالصمد صمدانی کے ساتھ ربیع الاول کی خصوصی نشریات چل رہی ہیں، عشق کا معاملہ ہے، اور آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد شیس قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیس قادری صاحب، پہلے بھی جو ہے وہ آپ ثناخوانی کر رہے تھے، ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور عرض یہ کرنی ہے آپ سے کہ ایک ایسا کلام پڑھ دیں، ایسا کلام سنا دیں کہ جس میں ہم تصور مدینہ میں گم ہو جائیں، کہ ایک مدینہ کا تصور ہو، اور پھر اس تصور مدینہ میں وہ کلام ہو کہ ہم بیٹھے تو یہاں ہوں لیکن تصور مدینہ پاک کا ہو۔ اور یقیناً آپ نے اپنی زندگی کے اندر عمرہ بھی کیا ہے ماشاءاللہ، تو ذرا واپس اسی وقت پہ چلے جائیں اور پھر ذرا مدینہ کا تصور کریں اور کوئی کلام جو ہے ثناخوانی کریں، پیش کریں سرکار کی بارگاہ میں۔ اچھا، جہاں تک عمرے کی بات ہے تو عمرہ تو میں نے خیر بچپن میں کیا تھا، تقریباً 2004 اور 2005 میں، جب میں 7 سال کا تھا۔ لیکن جب میں ہوش سنبھالنے کے بعد گیا مدینہ شریف، ابھی 2019 میں حج پہ گیا، تو الحمدللہ وہاں پہ جو میرے تصورات تھے اور جو کلام میرے ذہن میں آیا، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جدھر دیکھو دیکھو مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو، کرم ایسا میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، کرم ایسا نبی محترم ہو، جدھر دیکھو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوان نعرہ مدینہ 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 مدینہ، جدھر دیکھوں مدینہ کا حرم ہو، کرم ایسا پھر شہنشاہ امم، شہنشاہ امم میں۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، اور یہ تو انسان سنتا ہی رہے نا تو یہ تو دل ہی نہیں بڑھتا۔ بہت شکریہ آپ کا سید محمد شیس قادری صاحب۔ اب آپ جو ہے اپنی مرضی کا کوئی ایک کلام سنا دیں، کوئی ایک شعر اپنی مرضی سے۔ بالکل۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی
جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور اسی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ بہت پیارا شعر ہے یہ، اور یہ یقین کریں پڑھتے نا ایسا لگتا ہے کہ سارے روزی روزگار کے معاملات حل ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور آپ سے بات ہے جو کہنی ہے، وہ یہ کہ میں نے اکثر آپ کی بہت ساری محافل دیکھی ہیں، برا مت مانیے گا، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نعت پڑھتے ہیں، جو آپ ثنا خوانی کرتے ہیں، آپ کے نعتیہ کلام کی جو طرز ہے نا، وہ طرز گانوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ انسان سن رہا نعت ہوتا ہے، لیکن اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سانگ پہ چلا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مختلف طرزیں بنا لی جاتی ہیں، کچھ گانوں کی طرزوں پہ بنا لی جاتی ہیں نعتیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ جب گانا نیو بنا سکتے ہیں ہم، نغمے ہم نیو کریٹ کر سکتے ہیں، ہم نعتوں کی نئی طرز کو متعارف کیوں نہیں کرا سکتے؟ ضروری ہے کہ جب ہم کوئی نیا کلام لے کے آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کو جو ہے نا ڈبنگ کریں کسی سانگ کے اوپر، یا ہم پہلے اس کی طرز کو کاپی کریں، پھر اس کو وائرل کریں۔ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں، تو مجھے یہ تھوڑا سا جو ہے نا میں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ اچھا، یہاں میں آپ سے سب سے پہلے پوچھوں گا کہ آپ کو میری کون سی نعت میں، کیونکہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جنرلی بات نہیں، دیکھیں آپ اگر مجھ سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے میری بات کریں پہلے، کہ آپ نے مجھے اگر نعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، تو میں اتنے سالوں سے الحمدللہ، بچپن سے ہی الحمدللہ نعتیں وغیرہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے میری کون سی نعت ایسی سن لی؟ ہیں ایک دو نعتیں ہیں ایسی کہ جن کی طرز مجھے لگی، آپ کے مطابق ہو سکتا ہے نہیں ہو، لیکن مجھے ایسا لگا۔ اور ویسے بھی ایک جنرلی بات ہے جو آج کل ہے، آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے نئی نئی نعتیں آتی ہیں تو وہ لازمی کسی نہ کسی سانگ سے ریلیٹ کرتی ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سینئر نعت خواں ہیں، سینئر ثنا خواں حضرات ہیں، جناب خورشید احمد صاحب ہو گئے، اور جو دیگر ثنا خواں حضرات ہیں، ان کی اگر آپ نعتیں سنیں اور آج کے دور میں اگر آپ نعتیں سنیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ ان کی نعتیں سننے سے آپ کے اندر وہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر وہ مدینہ شریف کی حاضری کی تڑپ ایک پیدا ہوتی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، جس کو دیکھو موبائل اٹھا کے نعتیں پڑھ رہا ہے۔ اب انہوں نے نعت کے شعبے کو بھی، جو ایسا ماشاءاللہ سے الحمدللہ اتنا پاک شعبہ ہے، اس کو بھی انہوں نے صرف ایک کھیل بنا لیا اپنے لیے، چند ویوز کے لیے، چند سبسکرائبرز کے لیے، پیسہ کمانا مقصود، پیسہ کمانا بس۔ آپ آج کل کے بہت سے آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں، آپ کو کیا، آپ کسی بھی اسٹوڈیو میں جائیں، آپ کوئی بھی کلام دیں، ریکارڈنگ کرنے والے کو کیا، اس کو تو ظاہر ہے اپنی محنت کے پیسے مل رہے ہیں، وہ آپ کی ریکارڈنگ کر دے گا۔ پڑھنا آپ کے اوپر ہے، اشعار آپ کے اوپر ہیں، طرز آپ کے اوپر ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا، ہے نہیں، ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ان طرزوں کو نہ اختیار کریں۔ اگر کوئی نعت ایسی ہے جو ان طرزوں پر بھی ہے تو ہم اس طرز سے ہٹا کے کوئی دوسری طرز میں اس کو پڑھیں۔ چلیں، یہ بات تو ہو گئی، لیکن ہم جو ہے کس طریقے سے نئی طرز متعارف کرا سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں؟ دیکھیں، اس کے لیے یہ بھی جس طرح تمام شعبوں کے لیے ایک ادارہ قائم ہے، چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی ایک پورا باقاعدہ علماء کرام کا، مفتیان عظام کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے، اسی طرح ہر مدارس کے لیے تنظیم المدارس ہے، وفاق المدارس ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، نعت بھی کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہے، کمپوزنگ بھی ہوتی ہے، اسی طرح طرز بھی ہے، اسی طرح اشعار بھی لکھے جاتے ہیں۔ کوئی شعر لکھتا ہے، پوری نعت لکھتا ہے، کلام لکھتا ہے، کوئی اس کو پڑھنے والا ہوتا ہے، کوئی کمپوزٹنگ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو کمپوزٹنگ کرنے والا ہے، اب ہر ایک ہی بندہ جا کے سب کچھ نہ کرنا شروع کر دے۔ جس کا کام پڑھنا ہے وہ صرف نعت پڑھے، طرز دینے والا طرز دے، اور کوشش یہی کرے
کہ ایسی طرز دے جو گانوں کے طرز پہ نہ ہو. چلیں بہت شکریہ. آپ کو برا تو نہیں لگا نا؟ نہیں. بس صحیح ہے. اللہ پاک آپ کو جو ہے نا وہ ثنا خوانی کے مرتبے پہ مزید ترقیاں عطا فرمائیں اور اسی طریقے سے آپ حضور کی ثنا خوانی کرتے رہیں. سید محمد شیز قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو. میرا کہنے کا مقصد صرف یہی تھا, ہم سارے ثنا خوانوں کی جو ہے نا وہ عزت کرتے ہیں دل سے. بس یہ جو ایک آپ سے بات تھی کہ وہ حضور کی جو ثنا خوانی ہے اس کے لیے ایسی طرزیں لے کے آ جائیں جو مشابہت نہ رکھتی ہوں کسی بھی سانگ سے. ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے ہم اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے مرحبا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کی خصوصی نشریات. انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے دوبارہ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سرکار کی محفل کو سجانا